الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 233 میں بچے کو 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پلانے کا حکم تھا اور اس سلسلے میں جو مسائل تھے ان کا ذکر تھا. اب ان خواتین کی عدت جن کے شوہر وفات پا گئے ہوں اور وہ بیوہ ہو گئی ہوں تو ان کی عدت اور عدت کے احکامات کا ذکر ہے آیا. یہ سلسلہ احکام میں سے 31واں حکم ہے، یعنی پیچھے جو دودھ پلانے کے والے کا حکم تھا وہ 30واں تھا اور یہ 31واں ہے. وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور بیویاں چھوڑ دیں، یعنی بیویاں ان کی زندہ رہیں اور وہ وفات پا جائیں. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر تو یہ بیوہ خواتین اپنے اوپر 4 مہینے 10 دن انتظار کریں. پہلے طلاق شدہ عورتوں کی عدت کا بیان تھا کہ طلاق شدہ عورتوں کی عدت کی ہے 3 حیض، اور جن کو حیض نہیں آتا بچپنے کی وجہ سے یا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے جیسے سورہ طلاق میں ہے، اور جن کے شوہر وفات پا جائیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ عدت قمری مہینوں سے شمار کی جاتی ہے اور اسلام کے تمام احکامات کا تعلق قمری مہینوں سے ہے، شمسی مہینوں سے نہیں ہے. لیکن جس خاتون کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت کے بارے میں ایک بات خاص طور پہ ذہن میں رہے کہ اگر شوہر کی وفات چاند رات کو ہوئی ہو پھر تو 4 مہینے 10 دن کا شمار چاند کے مہینوں ہی کے حساب سے ہوگا، وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو. لیکن چاند رات کے علاوہ کسی دوسری تاریخ میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر ہر مہینہ 30 دن کا شمار ہوگا، 29 کا نہیں. اور ٹھیک 130 دن کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی، یعنی جب ٹھیک اس وقت سے لے کر 130 دن گزر جائے اور وہی وقت آ جائے جس میں شوہر کا انتقال ہوا تھا تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. تو یہاں چاند رات کی وفات اور دوسری تاریخوں کی وفات کا یہ فرق ملحوظ رہا ہے کہ چاند رات میں اگر وفات ہوا تو پھر تو مہینوں کی گنتی چاند ہی کے حساب سے ہوگی، 29 کا ہو یا 30 کا ہو، 4 مہینے 10 دن جتنے دن بھی بنتے ہیں. لیکن دوسری کسی تاریخ میں انتقال ہو گیا تو پھر ہر مہینہ 30 دن کا شمار کر کے 130 دن کے بعد اس کی عدت کے خاتمے کا اعلان ہوگا. ایسی خواتین جن کے شوہر وفات پا جائیں دوران عدت ان پہ کچھ پابندیاں ہیں.
وہ یہ کہ دوران عدت وہ زیب و زینت کا کوئی کام نہیں کر سکتی، زیادہ عمدہ لباس یا جسمانی طور پہ میک اپ جو ہے ان کو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ عدت اتنی جو 4 مہینے 10 دن رکھی گئی ہے یہ شوہر کے سوگ میں رکھی گئی ہے۔ تو عام جو لوگ وفات پا جائیں، بچہ ہو، بڑا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کا سوگ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، کوئی بھی ہو۔ صرف ایک خاتون اپنے شوہر، صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ کے لیے بھی نہیں، اپنی ماں کے لیے بھی نہیں، صرف اپنے شوہر کے لیے شرعی طور پہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ میں رہے گی، اور اس طرح رہے گی کہ سوگ ظاہر ہو، یعنی سرما، تیل اور اس قسم کی چیزیں جو ان کو استعمال نہیں کرنا ہے، ایسے ہی رنگین کپڑے، خوشبوؤں کا استعمال، البتہ علاج کے طور پہ اگر کبھی ایسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ تو مستثنا ہے، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ اور 4 مہینے 10 دن شوہر کے گھر میں اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ ہر عورت کی عدت شوہر کے گھر ہی میں ہوتی ہے، چاہے طلاق یافتہ ہو یا یہ، اور اس خاتون کو بلا شک ضرور ان دنوں میں گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر ضرورت پڑے اور دن کو کہیں چلی جائے بھی تو رات کو پھر واپس اس گھر میں اس کو آنا لازمی ہے۔ لیکن جو عورت طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہے اس کو دن کو بھی کہیں جانے کی اجازت نہیں، اور طلاق بائن جس کو ملی ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس عدت کے دن، اس کے عدت کے دن تو یعنی 3 حیض ہیں یا 3 مہینے ہیں، لیکن اس میں اس کو زیب و زینت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جس کو طلاق رجعی ملی ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ زیب و زینت کرے تاکہ میاں کا رخ دوبارہ اس کی طرف ہو سکے اور پھر وہ رجوع کر لے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تو صرف طلاق رجعی والی خاتون دوران عدت زیب و زینت کر سکتی ہے، باقی نہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب یہ عورتیں اپنی میعاد کو پہنچ جائیں، یعنی 4 مہینے 10 دن ان کے مکمل ہو جائیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس میں ایک سب خواتین کے لیے، چاہے وہ مطلقہ ہوں چاہے ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، اگر وہ حمل سے ہیں تو ان کی عدت پھر مہینوں سے نہیں ہے، دنوں سے نہیں ہے، بلکہ وضع حمل ہے۔ جب بچہ کی ولادت ہو جائے گی، جب بھی ہو جائے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور وہ ابھی تختہ غسل پہ پڑا ہوا ہے اور خاتون کی سے ولادت ہوگی بچے کی، تو اس کی عدت اسی وقت ختم ہوگی۔ تو حاملہ خواتین کی عدت وضع حمل کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ مطلقہ ہو چاہے متوفی عنہا زوجہا ہو۔ یہ طویل عدت اس خاتون کی کیوں رکھی گئی جس کا شوہر وفات پا گیا ہے؟ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ نکاح ایک مقدس تعلق ہے، اور وہ کوئی ایسا عام معاہدہ نہیں ہے کہ کیا اور توڑ دیا اور بات ختم ہوگی، بلکہ اس عہد کو قائم کرنے کے بھی اصول و ضوابط ہیں اور توڑنے کے بھی اور ختم ہونے کے بھی۔ یہاں توڑا تو یہ ختم ہو گیا، لیکن اس تعلق کے اظہار کے لیے خاتون کو پابند کیے 4 مہینے 10 دن تک کہ وہ نہ تو دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں، نہ کوئی اس دوران شادی کا تذکرہ کر سکتی ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی صورتحال ایسی بنا سکتی ہیں کہ ان کے دل میں شوہر کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ شوہر سے تعلق کے اظہار کے لیے یہ طویل عرصے کی عدت رچی گئی ہے۔ تو جب اس عدت کے دن پورے ہو گئے ہیں 4 مہینے 10 دن، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن، یہ عورت کے جو ورثاء ہیں، جو اس کے نگران ہیں، ان سے خطاب ہے کہ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو وہ اپنے متعلق جائز طریقے سے کریں۔ تو بالمعروف کی قیدی لگائی کہ اگر ایسی خاتون کوئی غیر معروف طریقہ اختیار کرے تو پھر اس کے سرپرستوں کو ٹوکنے کا حق ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے اگر اپنا نکاح کسی اور جگہ کرانا چاہتی ہے تو پھر اس کے ورثاء کو
اور اس کے سرپرستوں کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی کے سرپرست ہیں تو ان کی زیر سرپرستی جو لوگ ہیں یا جو آدمی ہے اگر کسی غلطی کا ارتکاب کرے گا، غیر شرعی کام کا ارتکاب کرے گا تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو روکیں اور ٹوکیں. اگر وہ اس کو روکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں تو اس کے گناہ میں یہ بھی برابر کے شریک ہیں. جیسے یہاں فرمایا گیا کہ جب عدت پوری ہو جائے اور وہ خاتون جائز طریقے سے اپنے مستقبل کا کوئی فیصلہ کرے پھر تو مت روکو، لیکن کوئی ناجائز قدم اٹھائے تو تمہیں روکنے کا حق ہے، اور نہ روکو گے تو اس کے گناہ میں شریک ہو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اس کے بعد کچھ استثنائی صورت ہے جو خاتون کے لیے بھی ہے، لیکن خاتون کی طرف سے تو ایسی چیزیں بہت بعید ہیں، بہت دور ہیں. البتہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ اقدام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں سے بھی دوران عدت کچھ عورت کے بارے میں پابندیوں کا ذکر فرمایا کہ جو خاتون جس کا شوہر کا انتقال ہوا وہ عدت میں ہے تو اس سے کوئی آدمی نکاح کا پیغام اس کو نہ دے دوران عدت، اور نہ ہی نکاح کی کوئی پختہ بات کرے، نہ کوئی وضاحت سے اس قسم کا تذکرہ کرے. ہاں اشارے کنائے میں کوئی بات کر دے تو اس کی اجازت ہے، یا دل میں یہ بات رکھے کہ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں پیغام بھیجوں گا، تو اس قسم کی چیز کی تو اجازت ہے. لیکن برسر عام کھلے عام اس میں اس بات کا تذکرہ کرنا یا اس سے کوئی وعدہ کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ اس کی عزت کے منافی ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور کوئی حرج نہیں تم پر اس میں عرضتم جو تم تعریض کرو. عرضتم کا معنی تعریض کا معنی اشارے اور کنائے سے کوئی بات کرنی، اشارے اور کنائے سے یعنی جس میں وضاحت نہ ہو. تو کیا اشارہ اور کنایہ کر سکتے ہو؟ من خطبۃ النساء، عورتوں کی منگنی کے سلسلے میں. خطبہ خا کی زیر کے ساتھ منگنی کو کہتے ہیں، اور خطبہ خا کی پیش کے ساتھ ایسے مضمون اور ایسی تقریر اور ایسے بیان کو کہتے ہیں جس میں ترغیب اور ترہیب کا مضمون ہو، یعنی رغبت دلانے اور ڈر سنانے کا مضمون جس بیان میں ہو، جس لیکچر میں ہو، اس کا نام ہے خطبہ. لیکن خا کی زیر ہو جائے خطبہ تو یہ پھر اس بات چیت کو کہتے ہیں جو نکاح کے مقدمات میں سے ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں منگنی کہتے ہیں. تو یعنی عورتوں کی منگنی کے سلسلے میں اگر تم کوئی تعریض اور اشارے سے بات کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جس کو اس کی ضرورت ہے اور وہ مستقبل میں اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پیرائے میں بات کر سکتا ہے کہ میں ایک ضرورت مند آدمی ہوں، بس وہ سمجھ جائے گی. یا اور کسی اور پہلو سے کہہ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہے کہ جب آپ کی عدت ختم ہو جائے تو پھر آپ سے نکاح کرنا ہے. اس قسم کی خالصتاً ظاہر بات نہیں کرنی. وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یا تم اپنے دلوں ہی میں یہ بات چھپائے رکھو، اشارے اور کنائے سے بھی بات نہ کرو، دل میں یہ بات رکھو کہ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں پیغام بھیجوں گا. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ان کا ذکر کرو گے، تو اس لیے جتنے ذکر کی اجازت ہے اتنی ہی تمہیں گنجائش دے دی گئی ہے، اور جس کی اجازت نہیں اس کی وضاحت کر دی گئی. یعنی آدمی دل میں تو بہرحال یہ باتیں سوچتا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ تم ان کا ذکر کرو گے، لیکن ذکر کرو تو پھر اس پیرائے سے کرو، وضاحت سے نہیں. وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن چھپ کر ان سے کوئی وعدہ نہ کرو اس بات کا. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کوئی معروف یعنی قاعدے کے مطابق بات کرو. تو قاعدے کے مطابق وہی ہے جو تعریض اور کرائے کی صورت میں کی جاتی ہے.
ولا تعظیم عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا، اور نہ باندھو گرا نکاح کی یعنی پختہ وعدہ یہاں تک کہ پہنچ جائے مقررہ وقت، پہنچ جائے عدت اپنے مقررہ وقت کو، تو اس کے بعد یعنی تم صراحتاً اس بات کا تذکرہ کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں، فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے ڈرتے رہو کہ اللہ تو دلوں کے بھید، دلوں کے راز جانتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور تحمل والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سے غلطی سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور بڑے تحمل والے ہیں کہ انسان بہت کچھ کر جاتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے اس کی گرفت۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والے ہیں، مطلب کہ بہت دور جا کر بڑی مہلت دے کر بڑی ڈھیل کے بعد پھر آدمی کو سزا دیتے ہیں، اور اللہ کی اس ڈھیل سے لوگ پھر غلط فائدے اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تک تو جی نوازشیں ہو رہی ہیں، تو یہ نوازشیں پھر ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انتقام جب آتا ہے نا تو پھر سب اگلی پچھلی باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ بڑے تحمل والے ہیں، جلدی نہیں کرتے، جلد باز نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کا نقصان بہرحال انسان پہ آئے گا، جلد آئے یا بدیر آئے۔ یہ تو مسئلہ تھا، بلکہ دو مسئلے ہو گئے، 30واں حکم اور 31واں حکم۔ 30واں حکم تھا کہ جن خواتین کے شوہر انتقال کر جائیں ان کی عدت مطلقہ عورتوں کی طرح نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہے، اور وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس میں کچھ پابندیاں تھی ان کا ذکر ہوا۔ اور 32واں حکم یہ ہوا کہ اس عدت کے درمیان لوگوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ان سے کوئی صراحتاً بات یعنی کوئی وعدہ وعید ان سے مستقبل میں نکاح نہ کریں، اس سے پابندی لگائی دی۔ البتہ کوئی تعریض کے طور پہ، کنائے کے طور پہ یا دل ہی میں یہ بات رکھیں تو اس کی اجازت دی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ، یہ پھر مطلقہ عورتوں کے سلسلے میں حکم ہے۔ مطلقہ عورتیں ان کی اس حیثیت سے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی صورت کیا ہے تو 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جس خاتون کو طلاق دی گئی، نکاح اس کا ہوا، ظاہر بات ہے نکاح کے بعد ہی طلاق ہوگی، نکاح ہوا لیکن اس سے خلوت نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی، یکجائی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی اس کو طلاق ہوگی۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے لیے مہر مقرر کیا تھا یا مہر مقرر نہیں کیا تھا، یعنی طلاق خلوت سے پہلے ہوگی لیکن اس کا مہر مقرر تھا، یہ ایک صورت، یا مہر مقرر نہیں کیا تھا، یہ اس کی دوسری صورت ہے۔ اور نکاح کے بعد خلوت ہوئی، یکجائی ہوئی، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، اس میں مہر مقرر کیا تھا یا مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو یہ 4 صورتیں کل بن جاتی ہیں۔ یعنی جس عورت کو طلاق ملتی ہے تو ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت کی ہوگی۔ تو یہاں 2 صورتوں کا ذکر ہے، اور جو 2 صورتیں ہیں ان کا دوسری جگہ میں ذکر ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن اور تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی اس طرح بھی طلاق اشد ضرورت کی صورت میں جائز ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے ان کو چھوا بھی نہیں، اور تفرضوا لهن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، تو نہ چھوا نہ مہر مقرر کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے
مہر کا مقرر کرنا کوئی لازمی شرط نہیں ہے. اگر مہر مقرر کریں تو بھی نکاح ہو جاتا ہے, نہ کریں تو بھی ہو جاتا ہے, اور اگر یہ کہیں کہ مہر نہ ہوگا نکاح تب بھی ہو جاتا ہے, لیکن نہ ہونے کی بات نہیں ہوگی. یعنی اس بات کی کوئی اعتبار نہیں. جو مقرر کیا ہے پھر تو وہی ہوگا, اگر مقرر نہیں کیا تو پھر اس خاتون کے خاندان کی جو دیگر لڑکیاں ہیں ان کے جتنے مہر ہیں اتنا مہر خود بخود اس کا طے ہو جائے گا. اس کو مہر مثل کہتے ہیں. تو مقرر کر دیا تو وہی ہے جو مقرر کیا, جو نہیں کیا تو مہر مثل لاگو ہو جائے گا. اور اگر کہا کہ مہر وغیرہ نہیں ہوگا تو بھی مہر مثل لاگو ہو جائے گا. تمہارا مقرر کرنے کی صورت میں تو مقرر ہی ہوگا, اور نہ مقرر کرنے کی صورت میں مہر مثل ہوگا. لیکن مہر کا ذکر کرنا یا مقرر کرنا یا اس کی نفی کرنا اس کا نکاح کے ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نکاح صرف دو گواہوں کے سامنے دو بول بولنے کا نام ہے. دو گواہوں کے سامنے دو لفظ ایجاب اور قبول, یعنی ایک لفظ مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے بولا جائے اور دو آدمی اس کو سن لیں. اگرچہ آپ نے ان کو گواہ مقرر نہ بھی کیا ہو لیکن انہوں نے یہ ایجاب اور قبول کے الفاظ سن لیے اور تھے وہ عاقل بالغ مسلمان, تو بس نکاح ہو گیا. بس باقی چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی لوازمات میں سے ہیں. نکاح کے منعقد ہونے کے لیے اس کے ساتھ کچھ ضروری نہیں ہے. یعنی خطبہ سنت ہے اور باقی چیزیں مسنون ہے یا مستحب ہے, لیکن رکن جس سے نکاح ہوتا ہے وہ یہی صرف ایجاب قبول اور دو گواہ. تو اس لیے اگر کسی نے ایسا نکاح کیا کہ جس میں مہر کا تذکرہ نہیں کیا, مہر مقرر نہیں کیا, اور پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میاں بیوی کی یکجائی بھی نہیں ہوئی, پہلے ہی طلاق ہو گئی, تو ایسی صورت میں طلاق کے بعد یعنی عورت کو کیا ملے گا؟ مہر تو مقرر نہیں ہے کہ وہ ملے گا. تو جب مہر مقرر نہیں اور یکجائی بھی نہیں ہوئی تو وَمَتِّعُوهُنَّ, ایسی خاتون کو طلاق کے بعد جو کچھ گفٹ دیا جاتا ہے مرد کی طرف سے اس کو متع کہتے ہیں. مَتِّعُوهُنَّ, ان کو کوئی فائدے کی چیز, مَتِّعُوهُنَّ, ان کو کوئی فائدے کی چیز دے دو. اب اس کی کوئی لمٹ نہیں مقرر کی کہ کتنی دے دو, اور یہ دینا واجب ہے کیونکہ مہر تو ہے نہیں کہ مہر اس کا ازالہ کرے گا. اب نکاح میں لا کر جب اس کو نکاح سے فارغ کیا ہے تو ایک طرح کی اس کے دل میں وحشت پیدا ہوگی, اسے ایک شدید تکلیف اور دھچکا لگا ہے. تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے مرد کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی اس کو گفٹ دے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ تکلیف کا ازالہ ہو سکے, مگر اس کی حد مقرر نہیں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, یہ جو تحفہ دے گا اس کو تو یہ مالدار آدمی پر قدرہ اس کے حساب سے ہے, وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, اور غریب پر اس کے حساب سے ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مالدار آدمی جو بہت کچھ دے سکتا ہے وہ چند چیزوں پہ اس کو تنخواہ دے, نہیں, اپنی حیثیت سے اس کو کچھ دے, اور اگر غریب ہے تو اپنی حیثیت سے کچھ دے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنے میں کم سے کم ایک سوٹ کپڑے کا ہے جو عورت کے ہاں پہننے کا معمول ہے, تو ایک سوٹ کپڑے کا کم سے کم ہے. اس کی مالیت پھر آدمی کی حیثیت کے مطابق ہے, لیکن وہ نصف مہر سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے. نصف مہر سے اگر مہر مقرر کیا جاتا یا مہر مثل جو ہے اس جیسی لڑکیوں کے جو مہر ہیں ان کے مہر کے جو آدھی رقم ہے, یہ گفٹ آدھی سے زیادہ کی مالیت کی نہ ہو, آدھی سے کم ہو, اور پھر اس کی پوزیشن مرد کی پوزیشن کے مطابق ہو. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ہی نکاح کیا اور قبل از خلوت اس خاتون کو طلاق دے دی, کسی وجہ سے دے دی, تو 20,000 درہم آپ نے اس کو گفٹ کی, 20,000 درہم. اور ایک اسلامی تاریخ کے مشہور جج
قاضی شریح رحمہ اللہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی چیف جسٹس تھے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں طویل عرصے تک یعنی وہ اسلامی عدالت کے جسٹس رہے ہیں، قاضی شریح، انہوں نے بھی اس طرح ایک نکاح کیا تھا اور قبل از خلوت طلاق دی تو 5000 درہم انہوں نے گفٹ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی صورت میں اپنی حیثیت کے مطابق ایسی خاتون کو جس کا مہر مقرر نہیں کیا اور قبل از خلوت اس کو طلاق دے دی تو اس کی حیثیت سے یہ متعد ہے اور یہ واجب ہے دینا۔ باقی خواتین کو اس قسم کا گفٹ دینا مستحب ہے، پر اس کے لیے واجب ہے کیونکہ اس کا مہر مقرر نہیں کیا، تو یہ گفٹ مہر کے قائم مقام ہو جائے گی۔ مطعم بالمعروف، یہ فائدہ پہنچانا ہے خاتون کو قاعدے کے مطابق اچھے طریقے سے۔ لیکن اسلام کیسا دین ہے کہ عین وہ چیز جو عداوت اور دشمنی کا باعث ہوتی ہے اس کو کس طرح دوستی اور محبت اور احسان مندی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا۔ یعنی نکاح کا ہونا جتنا طرفین کے لیے اور دو خاندانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے، تو نکاح کا ٹوٹنا اتنا ہی وحشت اور دشمنی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، جس طرح اچھے انداز سے یہ معاہدہ ہوا تو اچھے ہی انداز سے اس معاہدے کو توڑنا بھی چاہیے اور رضا اور خوشی کے ساتھ اس کو کچھ دے دلا کر خوش کر کے اس کو واپس کریں۔ حقاً علی المحسنین، یہ نیک لوگوں پر لازم ہے، اچھے لوگوں پر لازم ہے، اخلاق کا تقاضا ہے۔ یعنی یہ لزوم چونکہ ایسی عورت کے لیے واجب بھی ہے تو یہ حق وجوب کے لفظ کے لیے بھی آتا ہے۔ حقاً علی المحسنین، اچھے لوگوں پر یہ واجب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو اچھے نہیں ہیں تو وہ نہیں دیں گے، یہ تو بہرحال قانون نے دینا ہی پڑے گا، لیکن جو اچھے ہیں وہ قانون کی بہرحال پاسداری کرتے ہیں۔ یہ تو ایک قسم کی خاتون ہوئی کہ جس سے نکاح ہوا، خلوت نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور بات طلاق تک آ گئی، تو اس کو گفٹ دینا مرد کی طرف سے واجب ہے، جو کم سے کم ایک سوٹ ہے جو، اور وہ سوٹ کی قیمت جو ہے نصف مہر مثل سے کم ہونی چاہیے اور مرد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اور باقی جتنا زیادہ دے سکتے اس کی مرضی ہے۔ دوسری صورت، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ان دونوں صورتوں میں اس خاتون پہ عدت نہیں ہے۔ جس سے خلوت نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی، یکجائی نہیں ہوئی، اس کو طلاق ملے تو اس کی عدت نہیں ہے، وہ فوری طور پر دوسری نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اگر تم نے ان کو طلاق دی من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو، وقت فرضتم لهن فریضۃ، لیکن تم نے ان کے لیے فریضہ یعنی مہر مقرر کیا ہے، خلوت نہیں ہوئی، مہر مقرر کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں فنصف ما فرضتم، آدھا وہ دو جو تم نے مقرر کیا ہے۔ جس کا مہر مقرر ہے قبل از خلوت، اگر اس کو طلاق ہو جائے تو آدھا مہر اس کو دینا ہوتا ہے، اور جس کا مہر مقرر نہیں کیا اس کو گفٹ دینا ہوتا ہے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ عورتیں درگزر کریں، معاف کر دیں اور وہ آدھا نہ لے، آدھا بھی آپ سے نہ لے، ان کی مرضی ہے، ان کا حق ہے، اپنا حق وہ معاف کر سکتے ہیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر، نکاح کی گرہ جیسے اس سے میں فرمایا وہ شوہر ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد نکاح کو باقی رکھنا یا توڑنا یہ اختیار مرد کا ہے، عورت کا نہیں۔ تو بے یدی عقدۃ النکاح کون ہے؟ مرد۔ تو یا مرد معاف کر دے، مرد کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدھا بھی اس کو دے دے اور پورے کا پورے دے دے، آدھا تو اس خاتون کا حق ہے اور آدھا جو اس کا حق ہے یہ اپنا حق بھی اس کو دے دے۔ اس کو لفظ معافی سے اس لیے ذکر کیا کہ عربوں میں دستور تھا، ہماری طرح نہیں کہ مرد مر جاتا ہے اور مہر نہیں دیتے اس وقت تک، اور وہ یوں ہی خاتون کا قرض لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے کہ نام نمود کے لیے تو بہت بڑے بڑے مہر مقرر کر دیں گے لیکن دیں گے کچھ نہیں، مر جائیں گے اور مہر
نہیں دیں گے. عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ نکاح کے وقت ہی پورے کا پورا مہر دے دیتے تھے. تو اب نکاح کے وقت پورا مہر مرد نے دے دیا اور پھر خلوت سے پہلے اس خاتون کو طلاق ہو گئی، تو اب قانون کیا ہے کہ اس عورت کا حق آدھا مہر رکھنے کا ہے، آدھا وہ میاں کو واپس کرے، اور یہ میاں آدھا واپس لینے کا حقدار ہے. تو اس کے عفو کا معنی یہ ہے کہ یہ آدھا اس کو معاف کر دے، چھوڑ دے، نہ لے. آدھا تو اس کا حق ہے، آدھا جو لینے کا حق تھا یہ بھی اس کو معاف کر دے اور پورے کا پورا چھوڑ دے، تو یہ بھی ہے. یعنی عورت کچھ نہ لے، آدھا جس کا حق ہے وہ میاں کو واپس کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور مرد جو آدھا واپس لے سکتا تھا اس نے فل دیا ہے، اور وہ آدھا واپس نہ دے، سارے کا سارا عورت کے پاس چھوڑ دے، یہ بھی ٹھیک. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. پھر مردوں سے خطاب ہے کہ تم ہی چھوڑ دو، معاف کر دو، تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. کہ تم بجائے آدھا مہر دینے کے پورے کا پورا جو دیا تھا سارے کا سارا چھوڑ دو، تو یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے. کیونکہ خاتون بہرحال کمزور ہے اور تم تو پھر اور بھی کما سکتے ہو، تو تمہیں یہ اقدام کرنا چاہیے، یہ احسان کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ تم پہ احسان کرے اور آدھا تمہیں واپس لے دے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے احسان کو مت بھلاؤ. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کس طرح بیچ میں رحمت اور شفقت کے بیان لاتے ہیں کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے فضل، بزرگی اور احسان کو مت بھولو. اس شدید مشکل حالت میں بھی اپنے احسانات کو یاد رکھو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کوئی فطرتاً ایسا کمزور ہے کہ وہ معمولی سی بات پر بڑے بڑے احسانات کو فراموش کر لیتا ہے، معمولی سی بات. اور خاص طور پہ خواتین میں ذرا یہ چیز زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن وہاں سے تھوڑا سا زیادہ ہے کہ تھوڑی سی بدمزگی ہو جائے اور ذرا سا معاملہ ڈھیلا ہو جائے تو پچھلے سب پہ پانی پھیر دیتی ہے. اور یہ بات میں اپنے پاس نہیں کہتا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے موقع پہ عید کی نماز پڑھائی، اس کے بعد جسے خطبہ ہوتا ہے آپ نے مردوں کو خطبہ دیا اور پھر خواتین کو الگ سے خطبہ دینے کے لیے آپ تشریف لے گئے. یعنی مجمع میں ذرا پیچھے ہوں گی، ان کے لیے الگ سے آپ تشریف لے گئے اور خطبہ دیا. اور آپ نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، تصدقن یا معاشر النساء، اے خواتین کی جماعت صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو. اس لیے کہ میں نے جہنم میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ دیکھا ہے. یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گئے تھے تو جنت اور جہنم کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ وہاں اس طبقے کو میں نے زیادہ پایا ہے. تو خواتین میں تو حیا کا مادہ کچھ زیادہ ہے، خاموش ہوگی، لیکن بعض خواتین ذرا جرت کر لیتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے جرت کی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ حضور علما کس قصور کی وجہ سے ہم جہنم میں زیادہ ہیں؟ یہاں بھی چولہے جھونکے، یہاں بھی آگ اور وہاں بھی آگ، تو کیا مصیبت ہے کہ ہم زیادہ ہیں؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو بیماریاں زیادہ ہیں. حضور تو حکیم تھے نا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکیم تھے. آپ نے فرمایا تم میں دو بیماریاں زیادہ ہیں، تکثر للانا و تکفر للعشیرہ. ایک تو لان تان زیادہ کرتی ہو، بیٹھی مجلس میں اور ذکر چھڑے تو پھر جب ادھیڑنے لگتی ہے باتیں تو لانت زیادہ بیچتی ہو، بات بات پہ لانت. اور دوسری تکفر للعشیرہ، اور تم میاں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو. بیچارہ سارا دن رات کر کے محنت کر کے تھک جاتا ہے اور لا کر آپ کو دیتا ہے، اور ذرا سی بدمزگی ہوئی تو سب پہ پانی پھیر دیتی ہو کہ تیرے گھر بھی کوئی خوشی دیکھیے نا. جی دوبارہ کوئی بات نہیں، میں ایسی بات نہیں کرتا، آپ بے فکر رہے. تو بہرحال یہ چیز ہے
فطرتی کمزوریاں ہیں، مردوں میں تھوڑی ہیں کیا؟ تو یہ فطرتی ایک کمزوری ہے کہ یعنی تھوڑی سی بدمزگی ہو تو تم زندگی بھر کے سارے احسانات پہ پانی پھیر دیتی ہو. تو اس لیے یہ دو چیزیں ہیں، یہ کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے تم صدقہ زیادہ دو. تو یہ چیز ہوتی ہے، لیکن انسان کی فطرت کی کمزوری ہے. پوری ہی کی کیا بات ہے، ہمیں دیکھیے کہ ہماری دوستی ہوتی ہے کسی کے ساتھ اور کتنی گہری دوستی ہوتی ہے، لیکن کبھی بدمزگی پیدا ہو جائے تو پچھلے سارے احسانات کو بھلا دیتے ہیں. اور ایک بھلائی کسی سے دیکھیں تو پچھلی ساری برائیاں بھول جاتے ہیں. ایک احسان کسی کا آ جائے، ایک بھلائی کسی کی طرف سے آ جائے تو پچھلے سارے قصور بھی تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ایک برائی آ جائے تو پچھلی ساری نیکی کو بھلا دیتے. انسان کی کمزوری ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کی بزرگی کو بھلاؤ نہیں. اگر کچھ دن بدمزگی کے گزرے ہیں تو بہت زیادہ اچھائی کی بھی تو گزرے، ان پہ بھی تو نظر ڈالو، پھر موازنہ کرو کہ اچھے دن زیادہ گزرے یا برے زیادہ گزرے ہیں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے تمہارے اعمال پوشیدہ نہیں. اگر یہاں کوئی ملمہ سازی کر بھی لوگے، غلط کو صحیح بنا بھی لوگے، تو اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور. یہ تھا جناب دو قسم کی خواتین کا بعد از طلاق، یعنی ان کا جو واجب حصہ ہے اس کے بارے میں، کہ جسے بعد از نکاح، قبل از خلوت اور قبل از مہر مقرر کرنے کے طلاق ہو جائے تو اسے گفٹ دینا ہے، اور جس کو قبل از خلوت طلاق مل جائے لیکن مہر مقرر ہوا ہے تو اس کو آدھا مہر دینا ہے. یہ لازمی اور واجب ہے، الا یہ کہ وہ خاتون نہ لے، مرد پہ احسان کرے، یا مرد آگے کے بجائے پورا دے کر اس پہ احسان کرے. اور پھر فرمان مردوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ اس بات میں بھلائی کا اظہار کریں اور وہی اقدام کریں کہ بجائے آدھا واپس لینے کے پورے کا پورا ان کے پاس چھوڑ. اور دونوں کا پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کی بزرگی کا احسان کا خیال رکھیں. اس کے بعد بیچ میں نماز کی نگہداشت کا ایک مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے عدت کا بیان آئے گا. بیچ میں نماز کا ذکر کیوں چھیڑ دیا جبکہ مسئلہ معاشرتی چلا آ رہا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے. انسان دیگر معاملات میں پڑھ کے کہیں اللہ کو بھول نہ جائے، اس لیے ایک مسئلہ چلتے 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 اصل مقصد کی طرف آدمی کو موڑ کر پھر اس مسئلے کو آگے شروع کر دیں گے. تو یہ مسئلہ نمبر 33 نماز کے سلسلے میں کہ توجہ اللہ اصل مقصد ہے، اور یہ احکامات جو ہم نے تمہیں دیے ہیں ان کا مقصد بھی اصل میں توجہ اللہ ہے. جب ان کا خیال کرو گے تو اللہ کی وجہ سے کرو کہ اس کا قانون ہے. اور نماز توجہ اللہ کا سب سے چونکہ بڑا وسیلہ ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات، صلوات صلاۃ کی جمع صلاۃ کا معنی نماز، نمازوں کی نگہداشت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی وقت کے ساتھ ساری نمازیں اپنے اپنے اوقات میں یعنی ان کو ادا کرو. والصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کی بھی محافظت کرو، بیچ والی نماز کی بھی محافظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے ادب کے ساتھ. جب نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہو تو مؤدب ہو کر کھڑے ہو. دیکھو تم کس کے سامنے کھڑے. تو ایک افسر کے سامنے جتنا آدمی مؤدب ہو کر کھڑا ہوتا ہے، کم سے کم اس کو خیال کرنا چاہیے ایک اپنے جیسا انسان جو صرف منصب میں اونچا ہے اس کے سامنے کس ادب اور احترام سے خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے. اور اللہ جل مجدہ جن کی بڑائی اور عظمت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، ان کے سامنے پھر ادب سے نہ کھڑا ہو تو وہ کوئی نماز ہوگی. اس لیے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑے ہو. اس کا ایک معنی ساکتین بھی ہے، اللہ کے سامنے خاموش ہو کر کھڑے ہو. اس آیت کے نزول سے پہلے
نماز میں ضروری بات چیت کرنے کی اجازت تھی. اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور گھر سے کوئی ضروری پیغام آیا تو پیغام سن کر اس کا جواب دے سکتا تھا, یا کسی نے چلتے چلتے سلام کر دیا تو اس کو سلام کا جواب بھی دے سکتے تھے. لیکن اس آیت کے نزول کے بعد پھر بالکل پابندی ہوگی کہ دوران نماز اب نہ کسی کو سلام کا جواب دینا ہے اور نہ کسی اور بات کا جواب دینا ہے, بالکل ساکت اور صامت ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا. صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے؟ اصل میں تو ساری نمازیں حیثیت میں برابر ہیں, فرض نمازیں جتنی ہیں سب کی ایک پوزیشن ہے, لیکن بیچ کی نماز کا خاص طور پہ فرمایا تو یہ بیچ کی نماز کون سی ہے؟ آپ نے پہلے فتویٰ دے دیا. اچھا ٹھیک ہے, میں ٹھیک دیا یعنی فتویٰ یہ آپ کا صحیح ہے لیکن مطلب کہ پہلے ہی دے دیا. تو بیچ کی نماز کون سی ہے؟ اس میں صحابہ کرام آپس میں مختلف تھے. اگرچہ جمہور کا فتویٰ یہی جو آپ نے دے دیا, لیکن بہرحال دیگر صحابہ کرام بعض دوسری نمازوں کو بھی صلاۃ وسطیٰ قرار دیتے تھے. اس لحاظ سے پانچوں نمازوں کے بارے میں کسی نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ وہ صلاۃ وسطیٰ ہے. بعض فجر کی نماز, بعض ظہر کی نماز اور بعض مغرب اور بعض عشاء کی نماز کی بھی صلاۃ وسطیٰ فرماتے تھے. اگرچہ جمہور صحابہ کرام جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کو فرماتے ہیں, اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد بھی ہے. اور جو قرآن مجید سب سے پہلے مرتب کیا گیا تھا جس کو مصحف حفصہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی سب سے پہلے جو قرآن مجید لکھ کر ایک جلد اس کی بنا کر رکھی گئی وہ حضرت حفصہ, حضرت فاروق اعظم کی بیٹی کے گھر, حضور کی بیوی اور ان کی بیٹی کے گھر میں رکھا, اس کا نام ہے مصحف حفصہ. اس میں تو باقاعدہ اس آیت میں والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد صلاۃ العصر کے لفظ بھی ہے. والصلاۃ الوسطیٰ یعنی صلاۃ العصر. اگرچہ وہ آیت تو نہیں ہے قرآن مجید کی, لیکن بطور تشریح کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے. اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں آپ کی کچھ نمازیں قضا ہوئیں اور آپ نے عصر کی نماز کے بارے میں صاف ارشاد فرمایا کہ ہمارے دشمنوں کے گھروں کو اللہ آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری نماز وسطیٰ سے ہم کو مشغول کر دیا, یعنی نماز عصر سے. اس میں نماز وسطیٰ کے ساتھ نماز عصر کا فرمایا کہ یہ ہمیں نہیں پڑھنے دی, انہوں نے ہمیں جنگ میں مشغول رکھا, یہ نماز بھی ہماری قضا کر دی, اللہ اس کا ان کی ہم کو سزا دے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ ارشاد فرمایا. سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے جہاد کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اللہ کی یاد کا وقت ان سے چلا گیا. حتی توارت بالحجاب, یہاں تک کہ سورج حجاب کے پیچھے چلا گیا, سورج غروب ہو گیا. تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو میرے ذکر کا وقت تھا اور میں ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اتنا مصروف رہا کہ وہ عصر زور کا یعنی وہ نماز کا وقت جو زور عصر کی نماز تھی, کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہ عصر ہے نا, تو وہ وقت چلا گیا. تو اس میں بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عصر کی نماز جو قبل غروب آفتاب ہوتی ہے وہ رہ گئی تھی. تو یہ نماز عصر جو ہے یہ صلاۃ وسطیٰ ہے, اس اعتبار سے بھی کہ 2 دن کی نمازیں اس سے پہلے ہیں, 2 رات کی نمازیں اس سے بعد, کیونکہ شرعی لحاظ سے صبح صادق ہونے سے دن شروع ہوتا ہے. ہمارے حساب سے تو سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے, لیکن شرعی لحاظ سے صبح صادق, صبح کی آزان کے وقت سے دن سٹارٹ ہوتا ہے اور غروب تک دن رہتا ہے. اس میں دن کی نمازیں ظہر اور فجر, رات کی نمازیں مغرب اور عشاء, ان دونوں کے بیچ میں کون سی ہے؟ عصری ہے. پھر قصری اور غیر قصری نمازوں کو دیکھیں تو بھی عصر سے پہلے ایک قصری اور ایک غیر قصری, اور عصر کے بعد ایک غیر قصری اور ایک غیر قصری. یعنی جو نمازیں دوران سفر قصر کر کے پڑھی جاتی ہیں وہ کل 3 نمازیں,
دو نمازوں کی قصر نہیں، فجر کی مغرب کی، ظہر اور عشاء اور عصر، اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو ایک قصری نماز ظہر اور ایک غیر قصری فجر اس طرف ہے، ایک قصری اور ایک غیر قصری مغرب اور عشاء اس طرف ہے. بھی اگر ان کو تھما دی جائے، خیر یہاں تو اتنا نہیں ہوتا، یہاں تو بیچاری خواتین خود ہی چھاپری کر لیتی ہیں، لیکن اگر وہ بھی تھما دیا جائے کہ جاؤ میاں یہ چیزیں بھی تو لانی ہیں، تو پھر عصر کی نماز کی قربانی اس کو دینی پڑتی ہے. کام سے بھی ابھی آیا اور پھر گھر کا ساز و سامان بھی ابھی لانا ہے اور تھکا ماندہ بھی ہے، تو پھر اگر نقصان ہوتا ہے تو عصر کی نماز کا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ عصر کی نماز پر خاص توجہ دو. یہ مطلب نہیں کہ باقی کو چھوڑ کر اس پہ توجہ دو، کیونکہ یہ مشغولیت کا اس پہ خاص توجہ دو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر تم، نماز اتنی اہم اور ضروری ہے کہ اگر تم ڈرو کہ تم اطمینان سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہیں خوف ہے، دشمن کا ہے، درندے کا ہے، کہ تم باقاعدہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیادہ یا سوار ہی نماز پڑھ لو. پیادہ یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو. اور اس سلسلے میں اگر قبلہ رخ نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، رکوع سجدہ نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، رکوع کے لیے تھوڑا جھکو تو سجدے کے لیے ذرا زیادہ جھکو، اس طرح رکوع سجدے کا اشارہ ہو جائے گا. اور قاعدہ نہیں کر سکتا تو نہ کرو، کوئی بات نہیں. اگر سواری پہ بیٹھے تو قاعدہ تو ہے ہی ہے، اور کھڑے ہو نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں. لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. یعنی اس کے اندر سہولت تو دی جا سکتی ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ رجالن کا لفظ جو ہے یہ مشترک معنوی ہے، جن اس کا معنی کے لحاظ سے یہ مشترک ہے. رجال بمعنی واقف بھی آتا ہے اور رجال بمعنی ماشی بھی آتا ہے. ماشی کا معنی چلنا، واقف کا معنی کھڑے رہنا. تو رجال کا معنی واقفن اور رجال کا معنی ماشین. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رجال یا ماشین کے معنی میں ہے کہ چلتے چلتے بھی نماز پڑھو، چلتے چلتے بھی نماز پڑھو. لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں رجال بمعنی واقفن ہے کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر دشمن تمہیں مصروف رکھتا ہے تو یوں ہی کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو. چلنے کی حالت میں امام صاحب کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اتنا کام ہے کہ اس کام کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو عصر کی نماز قضا ہوئی تھی غزوہ خندق میں. اگر چلتے چلتے بھی نماز ہو سکتی ہوتی تو یہ نماز قضا نہ ہوتی. تو اس لیے اگر پوزیشن ایسی ہے کہ آدمی ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تب وہ نماز کو قضا کر لے اور جب اطمینان ہو تو پھر نماز پڑھ لے. لیکن کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا یا اس کی سمت قبلہ ٹھیک نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی بات نہیں، جس سمت میں بھی کھڑا ہے وہ رکوع سجدہ کا اشارہ کرے اور پڑھے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. بس جب تم امن میں ہو جاؤ، خوف ظاہر ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے کہ باقاعدہ قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہونا ہے، رکوع کے لیے اتنا جھکنا ہے، سجدے کے لیے زمین پہ ماتھا رکھنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، اور جو طریقہ یعنی نماز کا بتایا ہے امن کی حالت میں بالکل اس طریقے پہ نماز پڑھنی ہوگی. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہ جانتے تھے اس طریقے پہ نماز پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لیکن خوف کی حالت میں تم سے یعنی بعض پابندیاں اس کی اٹھا لی گئی ہیں اور پھر جس طریقے سے ممکن ہو آپ نماز پڑھیں. تو صلاۃ خوف کا باقاعدہ طریقہ 5ویں پارے میں آئے گا. اس صلاۃ خوف اگر تنہا پڑی جائے تو پھر تو
کوئی بات نہیں، لیکن اگر مجمع اور جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا طریقہ پھر 5ویں سپارے میں آئے گا. یعنی پوری جماعت خوف زدہ ہے، دشمن کے لڑگے میں ہے، دشمن کے مقابلے میں ہے، تو بھی حکم ہے کہ پھر بھی جماعت سے نماز پڑھی جائے. یعنی اسلامی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک فوج کے سامنے، ایک امام کے پیچھے، اور پھر یہ نماز تقسیم کر کے پڑھیں گے. 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھ کر وہ لوگ چلے جائیں دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، جو کھڑے ہیں وہ آ کر 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں. پھر یہ 1 پڑھنے کے بعد واپس چلے جائیں اپنی ڈیوٹی پہ، وہ جو گئے تھے وہ واپس آئے. اس طرح 2 رکعتیں ایک جماعت کی ہو جائیں گی اور 2 دوسری کی ہو جائیں گی. اور اگر قصر نماز ہے تو 1 رکعت ان کی ہو جائے گی. اگر مغرب کی ہے تو 2 ایک کی ہو جائے گی، 1 دوسرے کی ہو جائے گی. تو یوں جماعت کی نماز، مانا اس کا پورا طریقہ پھر انشاءاللہ یہیں پر بتائیں گے. تو جماعت کی نماز خوف کی حالت میں بھی پڑھی جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسا شدید خوف ہو کہ جماعت ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ہر آدمی یعنی اپنی جگہ میں نماز پڑھا جس طریقے سے اس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، جس سے بھی پڑھ سکتا ہے. آگے کے لیے تو ٹائم نہیں ہے تو مختصر سے اگر آپ کہیں تو میں کر لیں تو. یہ یعنی آخری مسئلہ نمبر 33 آخری مسئلہ ہے احکامات کے سلسلے میں. اور اس آیت کے احکامات اس سے پہلی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس سے منسوخ بھی ہو چکے ہیں. یعنی یہ حکم اب منسوخ ہے. یعنی اسلام سے پہلے اور شروع اسلام میں جس خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا تھا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں 1 سال ہوتی تھی اسلام سے پہلے. اور شروع میں اسلام میں بھی 1 سال عدت ہوا کرتی تھی. اور اس زمانے میں میراث کا حکم بھی نہیں تھا. کسی کو اپنا سرمایہ منتقل کرنے کے سلسلے میں مرنے والے کی وصیت پر دار و مدار تھا کہ وہ جس کے لیے وصیت کر دے. جیسے کہ آپ کے یہاں قانون ہے کہ کوئی قانونی حصہ دار نہیں ہے، مرنے والا جس کے لیے وصیت لکھ جائے اسی کا ہے. تو یہ اسلام سے پہلے بھی یہی تھا. اسی لیے ایک آیت کریمہ پہلے گزر چکی ہے وصیت کے سلسلے میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب مرنے لگو تو اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے خاص طور پر یہ نہیں وصیت کرو، کیونکہ لوگ ان کو چھوڑ کر دوسرے دور کے لوگوں کے لیے وصیت کیا کرتے تھے. تو وصیت سے ہی مال تقسیم ہوتا تھا. اب خواتین کی عدت بھی سال اور پھر میراث میں ان کا حصہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس سلسلے میں یہ ہدایت دی گئی کہ مرنے والا شوہر موت سے پہلے اپنی بیوہ ہونے والی بیوی کے لیے وصیت کر جائے سال بھر کی، کہ جو اس کی عدت کا زمانہ ہے وہ اس کے ورثاء اس کو گھر سے نکالے نہیں اور اس کا خرچہ بھی دیتے رہیں. یہ ایک قانون تھا. اس کے مطابق وہ وصیت کر جاتے تھے اور سال بھر وہ خاتون وہاں رہتی تھی. لیکن چونکہ اس کا اپنا قانونی حق تو نہیں تھا، یہ مرد کی طرف سے احسان تھا کہ وہ وصیت کر جائے. اگر وہ عورت اس مکان میں نہ رہتی یا اس کا خرچہ نہ استعمال کرتی تو اس کو اختیار تھا. لیکن یہ آیت ابھی جو آیت پہلے گزری 4 مہینے 10 دن والی، اس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا. ایک تو عدت سال سے 4 مہینے 10 دن پہ کر دی گئی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کیونکہ وراثت بھی طے ہو چکی ہے کہ عورت کا باقاعدہ مرد کے مال میں حصہ ہے، اس کے مکان میں، اس کی جائیداد میں حصہ ہے. اس لیے اب اس کے لیے گھر کی وصیت اور خرچے کی وصیت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا چونکہ قانونی حق ہے تو اپنے حق والے گھر میں کوئی استعمال کرے اور اپنے حق کے اس کو ملنے والا میراث میں اس کے ساتھ اپنا کھانا پینا بھی کرے. والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں تم سے، یعنی قریب الوفات ہو جاتے ہیں، کیونکہ وفات پا کر تو کوئی وصیت نہیں کر سکتا، یعنی قریب الوفات. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک ان کو خرچے کی. 1 سال تک متاع سے مراد خرچہ، ان کو مکان دیا جائے، ان کو خرچہ دیا جائے. غیر اخراج، نہ نکالا جائے ان کو گھروں سے مجبور کر کے. فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکل جائیں عدت پوری ہونے کے بعد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کیونکہ عدت کے دوران گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. عدت پوری ہو جائے اور خود نکلنا چاہیں تو جا سکتی ہیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، عدت پوری ہونے کے بعد وہ جائے تو جائے. فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ،
اس چیز میں جو وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بالمعروف لیکن بھلے طریقے سے، کیونکہ غلط قدم اٹھائیں گی تو آپ کو روکنے کہا کہ روکیں گے نہیں تو آپ اس کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، اس کے سارے احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ دو قسم کی خواتین کے لیے بعد از طلاق جو کچھ دینا تھا اس کا ذکر کر دیا کہ جس کے لیے مہر مقرر نہیں اس کے لیے متع، اور جس کے لیے مہر مقرر ہے قبل از خلوت طلاق ہوگی تو آدھا مہر۔ اب دو قسم کی باقی رہ جاتی ہیں کہ بعد از خلوت طلاق دی، بعد از خلوت طلاق دی اور مہر مقرر تھا تو اس کا پورے کا پورا مہر اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بعد از خلوت طلاق دی، مہر مقرر نہیں کیا تھا تو اس عورت کا مہر مثل ہوتا ہے، یعنی اس کی خاندان کی لڑکی کے جتنا مہر ہے تو وہ مہر مثل اس کو دیا جائے گا۔ تو ان کا متاع کیا ہے؟ پورا مہر جو مقرر وہ دے یا مہر مثل دے، اور جس کا مقرر نہیں ہے اس کے لیے متع، اور جس کا مقرر تھا اور قبل الخلوت طلاق ہوئی آدھا مہر۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمام طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے متاع ہے بالمعروف، قاعدے اور شریعت کے قوانین کے مطابق۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اگر اس سے مہر مراد لیا جائے پھر تو یہ لازم اور واجب ہے، اور اگر اس سے عام متاع اور گفٹ مراد لیا جائے تو پھر یہ مستحب ہے۔ یعنی تمام طلاق یافتہ خواتین کے لیے مہر کے علاوہ بھی کوئی ان کو تحفہ دینا یہ تو مستحب ہے، لیکن مہر ان کو دینا یہ تو لازم بات ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات یعنی اپنے حکم تاکہ تم سمجھو اور سمجھ کے اس کے مطابق یعنی چلو۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ ربنا سهل علينا أمور الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔